خودکشی یا قتل؟ قسط نمبر 4۔ سکندر نے کہا، میں نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے، جھوٹ بولنا میری عادت نہیں۔ میں نے کہا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ جمعے کی رات تمہارا اپنی بیوی راحت سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ سکندر بولا، میں اس کا جواب آپ کو دے چکا ہوں۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم نے غالباً مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ تمہارے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ خفگی سے بولا، جی ہاں، میں نے یہی بتایا تھا۔ میں نے کہا، اب میں وہ غلط فہمی جاننا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ایک دم بھڑک اٹھا اور بولا، وہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ تھا، میں آپ کو اپنے ذاتی معاملات میں دخل دینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، سکندر علی، یہ معاملہ اب صرف تمہارا نہیں رہا، تمہاری بیوی قتل ہو چکی ہے۔ کل پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ اس کی موت کب اور کیسے ہوئی۔ تمہارا جو ذاتی معاملہ تھا اب قانونی معاملہ بن گیا ہے۔ تمہاری پوزیشن اس میں بہت نازک ہے۔ سکندر بولا، کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ تم یہ بتاؤ، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر میں نے کہا، سکندر، اگر تم نے اپنی زبان نہ کھولی تو مجبوراً مجھے دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ بولا، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ ایک ہی بات بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا، تم اس چھوٹی سی بات کے لیے اپنا ننھا سا ذہن نہ تھکاؤ اور شرافت سے میرے سوالوں کا جواب دو۔ اگر اب بھی تم نے کسی قسم کے جھگڑے کی وجہ نہ بتائی تو تمہارا کوئی لحاظ نہیں رکھوں گا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دکھائی دی اور وہ دھارے ہوئے لہجے میں بولا، میرا خیال ہے کہ اب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اسے تمانچہ مارتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اپنا خیال ظاہر کرنے کا نہیں کہا اور نہ ہی تو میں نے فائدے اور نقصان کے چکر میں پڑ، کہیں یہ چکر تمہیں پھانسی کے پھندے تک نہ لے جائے۔ تھپڑ کھا کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تھپڑ کی آواز سن کر ایک ہٹا کٹا کانسٹیبل اندر آ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا جناب؟ ہم بھی یہاں موجود ہیں۔ ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ ذرا ہمیں بھی اس خدمت کرنے کا موقع دیں۔ میں نے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بھائی پوستی بدماش، اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ سکندر نے فوراً بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، جناب، بات یہ تھی کہ مجھے اپنی بیوی راحت کے کردار کے بارے میں کوئی اچھی رپورٹ نہیں ملی تھی۔ میں نے پوچھا، اچھی رپورٹ نہ ملنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ نظریں نیچی کر کے بولا، میری بیوی میری غیر موجودگی میں وفادار نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی تھی کہ تمہاری بیوی بے وفائی کی مرتکب ہوئی ہے؟ وہ بولا، مجھے یہ بات میرے دوست نے بتائی۔ میں نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارے اس دوست کا؟ وہ بولا، سجاول۔ میں نے کہا، سجاول نے تمہیں جو کہا تم نے اس پر یقین کر لیا؟ وہ بولا، جناب، بات ہی ایسی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے میری ماں نے میری غلط فہمی دور کر دی، ورنہ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے، سکندر علی، یہ کہانی نہیں چلے گی۔ میں نے سنا ہے کہ جھگڑا کرتے وقت تم نے اپنی بیوی کو قتل کی دھمکی بھی لگائی تھی۔ وہ بولا، وہ تو جی میں نے اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے کہا تھا، ورنہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ اس جیسی بد کردار عورت اپنی زندگی سے ہی نکال دوں۔ میں نے کہا، پھر تم نے صبح ہوتے ہی اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا؟ وہ رونے والے انداز میں بولا، آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کر لو اور بتا دو تم نے راحت کو کس طرح قتل کیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا۔ میں تو بالکل بے گناہ ہوں۔ میں نے اپنی ماں کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ ماں نے مجھے سجاول کا اصلی چہرہ دکھا دیا تھا اور راحت کی طرف سے میرے دل میں جو غصہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ میرا دل صاف ہو گیا تھا۔ اور ہاں، ہم دونوں کے بیچ صلح بھی کروا دی تھی، اور پھر صلح کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے ازدواجی تعلق بھی قائم کیا تھا۔ پھر میں نے سوالات کا زاویہ بدل دیا۔ اصل بات یہ تھی کہ جب تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہ آ جاتی تب تک کوئی بھی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ تاہم مجھے پکا یقین تھا کہ قتل تو ضرور ہوا ہے اور قاتل ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے۔ میں نے سکندر سے پوچھا، یہ بتاؤ تمہارا کرایہ دار ماسٹر یونس کیسا آدمی ہے؟ وہ بولا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اسے میری غیر موجودگی میں رکھا گیا تھا۔ سکندر نے مزید کہا، صبح جب ماں کے ساتھ ہسپتال گیا تو میں نے ماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ جلد از جلد ماسٹر یونس سے بیٹھک خالی کروا لے۔ میں نے اس سے پوچھا، صبح تم لوگ کتنے بجے گھر سے نکلے تھے؟ سکندر نے بتایا کہ وہ صبح 7 بجے کے قریب گھر سے نکلے تھے۔ میں نے پوچھا، صبح جب تم گھر سے روانہ ہوئے
اس وقت ماسٹر یونس گھر پر ہی تھا؟ سکندر نے کہا نہیں جناب، وہ اس وقت کارخانے جا چکا تھا۔ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا تم ماں بیٹے صبح صبح گھر سے نکل گئے، گھر میں تمہاری بیوی اکیلی تھی، تمہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں آیا؟ خصوصاً اس صورتحال میں بھی تمہیں سجاول کی کمینگی کا بھی علم ہو چکا تھا۔ وہ بولا ماں کی آنکھیں چیک کروانا بھی ضروری تھا۔ میں نے کہا تم راحت کو ساتھ لے کر بھی تو جا سکتے تھے۔ وہ بولا اس طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ میں نے کہا اس وقت اگر تمہارا دھیان اس طرف چلا جاتا تو راحت آج زندہ ہوتی۔ سکندر نے کہا شاید اللہ کی یہی مرضی تھی۔ میں نے ذرا نرم لہجے میں کہا جب تک ہسپتال سے راحت کی لاش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آ جاتی اور میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتا تم تھانے میں ہی رہو گے۔ وہ مسکین صورت بنا کر بولا یہ تو میرے ساتھ بہت زیادتی ہوگی جناب، گھر میں ماں اکیلی ہے۔ کمرے میں موجود کانسٹیبل نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اوئے ماں کے گھوڑے، 3 سال تک تم کہاں تھے؟ اس وقت تمہیں بے یاد نہیں آئی اپنی ماں کی؟ اس کے اکیلے پن کا خیال نہیں آیا؟ اب لگے ہو محبت جتانے؟ میں نے کہا سکندر علی تم فضل بی بی کی طرف سے بے فکر رہو، ہنستا بستا محلہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر میری ہدایت پر کانسٹیبل سکندر کو وہاں سے لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار کرمداد سجاول کو لے آیا۔ سجاول کی حالت کافی بدل چکی تھی۔ سجاول میرے سامنے آتے ہی رونے لگا۔ تھانے دار صاحب انہوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ حوالدار نے غصے سے کہا اوے کھوتے دے پتر، اگر ہم نے تمہیں مارا ہوتا تو تم مر نہ گیا ہوتا؟ میں نے سجاول کی منت سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے سوالات کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا۔ یہاں منقطع ہوا تھا۔ میں نے پوچھا اب بتاؤ راحت نے تمہارے منہ پر کیوں تھوکا تھا؟ سجاول بولا جناب وہ بڑی اتھری رن تھی، ذرا غصہ کھا گئی تھی۔ میں نے کہا یہ بھی بتاؤ کس بات پر غصہ کھا گئی تھی؟ وہ بولا رب دی سو تھانے دار صاحب میرا کوئی قصور نہیں تھا، بھلا کسی سے محبت کرنا کوئی گناہ ہے؟ وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، میں چپکے چپکے اسے چاہنے لگا تھا اور بس۔ میں نے سخت لہجے میں کہا جسے چاہا جاتا ہے اس کا راستہ بدماشوں کی طرح روکا نہیں کرتے۔ وہ بولا جناب میں تو کوئی بدماشی نہیں دکھائی تھی، میں نے تو شرافت سے اسے دل کی بات کہی تھی۔ میں نے دھاڑ کر کہا تمہاری شرافت کو تو میں اس طرح نچوڑ دوں گا کہ تمہیں خواب میں بھی نانی اور دادی نظر آ جائیں گی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ جب راحت نے تمہیں اپنا راستہ چھوڑنے کے لیے کہا تھا تو تم نے نہایت بےہودگی سے اسے سینے سے لگ جانے کی فرمائش کی تھی؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حوالدار کا اشارہ کیا اور کہا اب اگر یہ جھوٹ بولے تو اس کا کچومر نکال دینا۔ میرے اشارے کو خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ بولا جناب میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں جناب۔ میں نے اس سے کہا کیا یہ بھی سچ ہے کہ تم نے راحت سے کہا کہ اگر ماسٹر یونس سے چھپ چھپ کر مل سکتی ہو تو مجھ میں کیا کمی ہے؟ وہ بولا مجھے معاف کر دیں جناب، مجھ سے بہت سخت غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا ایک طرف تم سکندر علی کو اپنا دوست اور بھائی کہتے ہو اور دوسری طرف اس کی عزت سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہو، ایسا کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم حیا نہیں آئی؟ وہ اگلے ہی لمحے گلولیر آواز میں بولا میری آنکھوں پر شیطان نے پٹی باندھ دی تھی۔ حوالدار نے گرج کر کہا اوے شیطان کی اولاد، تمہاری پٹی تو اب ہم کھولیں گے، ذرا تم تھانے دار صاحب سے فارغ ہو جاؤ۔ میں نے کہا جب تم نے راحت کے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو اس نے جواباً کیا طرز عمل اختیار کیا تھا؟ وہ ندامت سے بولا اس نے مجھے جھڑکا تھا اور گالیاں بھی دی تھیں اور برا بھلا بھی کہا تھا اور پھر جاتے جاتے میرے منہ پر تھوک دیا تھا۔ میں نے سجاول سے کہا کیا یہ بھی سچ ہے کہ تم نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ہی سکندر علی کے کان بھرے تھے؟ سجاول نے کہا جناب اس میں آدھا سچ ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب یہ آدھے سچ والی کون سی نئی کہانی شروع کرنے والے ہو؟ اس نے دہشت زدہ نظروں سے حوالدار کی طرف دیکھا اور کہا نہیں جناب، اب تو میں جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میں ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر بتاؤ یہ آدھا سچ کیا ہے؟ وہ بولا سکندر کو راحت کی بے وفائی کا قصہ سنانے میں میرا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ میں اپنی بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ تھی کہ راحت واقعی ہی ماسٹر یونس سے محبت کی پنگیں بڑھا رہی تھی۔ میں چونک کر سجاول کی جانب دیکھا اور کہا اگر تمہاری دوسری بات محض بہتان ہوئی تو یاد رکھو میں تمہاری کھال کھنچوا کر نمک لگا دوں گا۔ سجاول پر اعتماد انداز میں بولا آپ چاہیں تو مجھے جان سے مار دیں،
مجھے اس کے انداز پر حیرت ہوئی۔ میں نے کہا میں ماسٹر یونس سے بھی اس بات کی تصدیق کروں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ راحت اگر مر گئی ہے تو کوئی تمہاری بات کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا۔ سجاول ایک بار پھر ثابت قدمی سے بولا، جناب اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، سزا سے تو تم ویسے بھی نہیں بچ سکتے کیونکہ قتل ایک سنگین جرم ہوتا ہے۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑانے لگا۔ اللہ رسول کی قسم، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے اسے کھڑا کرتے ہوئے کہا، سنو سجاول، میری بات غور سے سنو۔ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 1 دن کی مہلت دے سکتا ہوں۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ کل پوسٹ مارٹم رپورٹ آ جائے گی اور پھر سارا بھید کھل جائے گا۔ تم اگر رپورٹ سے پہلے اقبال جرم کر لو گے تو میں تمہیں کم سے کم سزا دلوانے کی کوشش کروں گا، ورنہ پھانسی کا پھندا تو تمہارے سر پر لٹک ہی رہا ہے۔ وہ کسی بھی وقت تمہاری گردن میں فٹ آ سکتا ہے۔ سجاول پھر رو رو کر قسمیں کھانے لگا کہ راحت کا قتل اس نے نہیں کیا۔ میرے حکم پر حوالدار سجاول کو لے گیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ اتنی دیر میں جو ASI ماسٹر یونس کے کارخانے گیا تھا وہ ایک سنسنی خیز خبر کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس نے کارخانے کے مالک سے تفصیلی بات چیت کی تھی۔ مالک کے کہنے پر کارخانے کے میجر نے ماسٹر یونس کے بارے میں جو معلومات فراہم کی، ان معلومات کے مطابق کل یعنی وقوعہ کے روز ماسٹر یونس کارخانے گیا ہی نہیں تھا۔ اپنے نہ آنے کی اطلاع اس نے 1 روز پہلے ہی دے دی تھی، یعنی وہ جمعے کے روز آخری بار کارخانے گیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے مینیجر سے 2-3 روز بعد آنے کا کہا تھا۔ ہفتہ اور پیر کی ماسٹر یونس نے فیکٹری سے چھٹی لے لی تھی۔ اتوار کی تو ویسے ہی چھٹی تھی۔ اس طرح میجر کے مطابق اب اسے منگل کو فیکٹری آنا تھا۔ یہ اطلاعات میرے لیے خاصی ہنگامہ خیز تھیں، جبکہ وقوعہ کے روز ماسٹر یونس فضل بی بی سے کارخانے کا کہہ کر نکلا تھا، مگر اسے کارخانے نہیں جانا تھا۔ پھر اس نے فضل بی بی سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے فوراً فضل بی بی کو تھانے بلوا لیا اور فضل بی بی سے ماسٹر یونس کی چھٹیوں کے بارے میں پوچھا، مگر فضل بی بی نے اس سلسلے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ فضل بی بی کے بیان کے مطابق حسب معمول ماسٹر یونس کو پیر کی شام کو ہی آنا تھا۔ میں سوچنے لگا، ماسٹر یونس نے کمال چالاکی سے کام لیا تھا۔ اس نے جس انداز سے 2 چھٹیاں لی تھیں اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ یہ بات فضل بی بی سے بھی چھپانا چاہتا تھا، مگر کیوں؟ اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے جا رہا تھا؟ کیا واقعی ہی ماسٹر یونس کا راحت کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا؟ لیکن اگر ان دونوں کے درمیان واقعی کوئی تعلق تھا تو پھر راحت کی موت کی کیا معنی رکھتی ہے؟ میں جوں جوں سوچ رہا تھا میرا دماغ الجھتا جا رہا تھا۔ سجاول نے جس انداز اور اعتماد سے ماسٹر یونس اور راحت کے متعلق ذکر کیا تھا میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی یہ کوئی ناممکن بات نہیں تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایسا ہو جانا کوئی عجوبہ نہیں تھا، اور ایسی صورتحال میں کہ راحت کا شوہر شادی کے فوراً بعد ہی پردیس چلا گیا تھا اور طویل عرصے سے وہ راحت سے دور تھا۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ تھا، لیکن جو بات مجھے زیادہ تشویش میں مبتلا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ماسٹر یونس پراسرار انداز میں کہیں غائب ہو گیا تھا، وہ بھی ایسی صورتحال میں اس کے غائب ہونے پر راحت کی موت واقع ہو گئی تھی۔ کہیں ماسٹر یونس نے ہی تو راحت کو ٹھکانے نہیں لگا دیا تھا؟ اس سوال کے ساتھ ہی ایک اور سوال میرے دماغ میں ابھرتا تھا کہ آخر کیوں اسے ایسا اقدام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی؟ وہ وجہ جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ ویسے اگر ماسٹر یونس نے ہی راحت کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو اس کی پلاننگ قابل داد تھی، لیکن ایک بات الجھن پیدا کر رہی تھی، یعنی ہفتے اور پیر کی چھٹی اس نے کس مقصد کے لیے حاصل کی تھی؟ اور بھی بہت سی باتیں ابھی جواب طلب تھیں، مگر ایک بات یقینی تھی کہ ماسٹر یونس بھی برابر کا مشکوک تھا۔ پیر کی صبح میں نے حوالدار کرمداد کو ماسٹر یونس کے گاؤں روانہ کر دیا کہ یہ تو معلوم ہو کہ وہ اپنے گھر پہنچا بھی ہے یا نہیں۔ پھر میں اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اسی روز دوپہر کے بعد ہسپتال سے راحت کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش بھی واپس آ گئی اور ساتھ ہی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی۔ اس رپورٹ کے مطابق راحت کی موت بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب میں واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں مزید لکھا گیا تھا کہ راحت زچگی کے دوران میں حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث موت سے ہمکنار ہوئی تھی، اور یہ کہ لاش کو بعد میں جلا دیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ عجیب راز تھا۔
راحت کو ہفتے کے روز بھلی چنگی چھوڑ کر ماں بیٹا ہسپتال گئے تھے، مگر رپورٹ بتا رہی تھی کہ وہ 2 روز پہلے ہی اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ میرے دماغ میں طرح طرح کے سوال سر اٹھا رہے تھے۔ جب راحت بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب انتقال کر گئی تھی تو پھر ہفتے کی صبح وہ زندہ کیسے تھی؟ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ راحت کی موت زچگی کے دوران ہوئی، مگر کیسی زچگی؟ راحت کا خاوند تو گزشتہ 3 سال سے اس کی تنہائی میں بھی نہیں آیا تھا۔ میں سوچنے لگا ایسا ممکن ہے کہ یہ لاش راحت کی نہ ہو۔ اس سوال کے جواب میں ایک اور سوال پیدا ہوا، اگر یہ لاش راحت کی نہیں ہے تو پھر کس کی ہے؟ اور پھر راحت کہاں ہے؟ اچانک میرے دماغ میں ایک تیز روشنی کا جھماکا سا ہوا اور ساری صورتحال واضح ہو گئی۔ جی تو دوستوں، کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔